لیسن نمبر 5 مصرف بیٹے کے بارے میں بائبل مقدس سے ماخوذ تاریخی حقائق۔ مطالعہ کے لیے حوالہ مقدس لوکا طبیب کی انجیل، اس کا 15 باب 11 تا 32 آیات۔ ایک دن خداوند یسوع مسیح کچھ ایسے لوگوں کو تعلیم دے رہے تھے جن کو دوسرے لوگ ناپسند کرتے تھے۔ ان میں سے کچھ محصول لینے والے تھے جن سے ہر کوئی نفرت کرتا تھا، اور کچھ دوسرے جن کو وہ بہت گناہگار خیال کرتے تھے۔ مذہبی رہنما آپس میں بڑبڑانے لگے کہ آپ گناہگاروں سے ملتے اور ان کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں۔ تب آپ نے یہ واقعہ بیان کیا۔ کسی شخص کے 2 بیٹے تھے۔ ان میں سے چھوٹے نے باپ سے کہا، اے باپ، مال کا جو حصہ مجھے پہنچتا ہے مجھے دے دے۔ اس نے اپنا مال و متاع ان میں بانٹ دیا۔ بہت دن نہ گزرے تھے کہ چھوٹا بیٹا اپنا سب کچھ جمع کر کے دور دراز ملک کو روانہ ہو گیا اور اپنا مال بد چلنی میں اڑا دیا، اور جب سب خرچ کر چکا تو اس ملک میں سخت کال پڑا اور وہ محتاج ہونے لگا۔ پھر وہ اس ملک کے ایک باشندہ کے ہاں جا پڑا۔ اس نے اسے اپنے کھیتوں میں سور چرانے بھیجا، اور اسے آرزو تھی کہ جو پھلیاں سور کھاتے تھے انہی سے اپنا پیٹ بھرے، لیکن کوئی اسے نہ دیتا تھا۔ پھر اس نے ہوش میں آ کر کہا، میرے باپ کے بہت سے مزدوروں کو افراد سے روٹی ملتی ہے اور میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں۔ میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا، اے باپ، میں آسمان کا اور تیری نظر میں گناہگار ہوا۔ اب میں اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں۔ مجھے اپنے مزدوروں جیسا کر لے۔ پس وہ اٹھ کر اپنے باپ کے پاس چلا گیا۔ وہ بھی دور ہی تھا کہ اسے دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا، اور دوڑ کر اسے گلے لگا لیا اور چوما۔ بیٹے نے اس سے کہا، اے باپ، میں آسمان کا اور تیری نظر میں گناہگار ہوا۔ اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں۔ باپ نے اپنے نوکروں سے کہا، اچھے سے اچھا لباس لا کر جلد اسے پہناؤ، اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی اور پاؤں میں جوتی پہناؤ، اور پلے ہوئے بچڑے کو لا کر ذبح کرو تاکہ ہم کھا کر خوشی منائیں، کیونکہ میرا یہ بیٹا مردہ تھا اب زندہ ہو گیا ہے، کھو گیا تھا اب ملا ہے۔ پس وہ خوشی منانے لگے۔ لیکن اس کا بڑا بیٹا کھیت میں تھا۔ جب وہ آ کر گھر کے نزدیک پہنچا تو گانے بجانے اور ناچنے کی آواز سنی، اور ایک نوکر کو بلا کر دریافت کرنے لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے اس سے کہا، تیرا بھائی آ گیا ہے اور تیرے باپ نے پلا ہوا بچڑا ذبح کرایا ہے، کیونکہ اسے بھلا چنگا پایا۔ جب بڑے بھائی نے یہ سنا تو وہ غصہ ہوا اور اندر جانا نہ چاہا۔ مگر اس کا باپ باہر جا کر اسے منانے لگا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اس نے اپنے باپ سے جواب میں کہا، دیکھ، اتنے برسوں سے میں تیری خدمت کر رہا ہوں اور کبھی تیری حکم عدولی نہیں کی، مگر تو نے کبھی ایک بکری کا بچہ بھی نہ دیا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی مناتا۔ لیکن جب تیرا یہ بیٹا آیا جس نے تیرا مال کسبیوں میں اڑا دیا، تو نے اس کے لیے پلا ہوا بچڑا ذبح کرایا۔ باپ نے جواب دیا، بیٹا، تو ہمیشہ میرے پاس ہے، اور جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہے، لیکن خوشی منانا اور شادمان ہونا مناسب تھا، کیونکہ تیرا یہ بھائی مردہ تھا اب زندہ ہوا ہے، کھو گیا تھا اب ملا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اس واقعہ سے خدا کی اس محبت اور خوشی کو بیان کیا ہے جو اسے گناہگار کے توبہ کرنے اور اس کے خدا کے قدموں میں واپس آنے سے ہوتی ہے۔ وہ ہمیں توبہ کر کے اس کے بیٹے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے، جس نے ہمارے گناہوں کے کفارہ کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا تاکہ ہمیں خدا تعالیٰ کا دوبارہ فرزند بنائے۔